پچھلے دنوں ایک بڑی خوبصورت بات میں نے کہیں پڑھی، بڑا مجھے ذوق آیا اور بڑی خوبصورت بات لگی۔ نظریہ کیسا ہونا چاہیے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو ایک قادیانی کسی لوہار کے پاس آیا اور آ کر کے اس سے تبلیغ کرنے لگا قادیانیت کی، اور اس کی ذہن سازی کرنے لگا۔ جب وہ بہت دیر تک بول چکا تو وہاں بیٹھے اس لوہار نے قریب پڑے ایک کلہاڑی تھی، اس کو اٹھایا اور اس قادیانی کی گردن پہ رکھ دیا اور کہا کہ تو بول اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں، قادیانی کافر ہے، پلید ہے اور لعنتی ہے، تو بول ورنہ ابھی اس کلہاڑی سے بھی گردن اتار دوں گا۔ اس قادیانی نے جو جملے اس مسلمان نے کہے تھے وہ دہرا دیے۔ ہاں حضور آخری نبی ہیں، ان کے سوا ان کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آئے گا، اور میں قادیانی کو کافر مانتا ہوں، لعنتی مانتا ہوں۔ وہ غلیظ تھا اور جو باتیں انہوں نے کہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس مسلمان نے اس کلہاڑی کو پکڑا اور اس قادیانی کو پکڑایا، کہا اب یہ تم پکڑو، اور جیسے میں نے تمہاری گردن پہ رکھا نا ایسے میری گردن پہ رکھ کے بولو کہ تم کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، تم کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا نہیں ہے، تم کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو، تم میرے گردن پہ کلہاڑی رکھ کر کے بولو، لیکن اللہ کی قسم میں مرتے مر جاؤں گا لیکن یہ جملہ کبھی بھی ادا نہیں کروں۔ نظریہ ایسا ہونا چاہیے، فکر ایسی ہونی چاہیے۔ یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ کبھی یہ بات ہے اس کو قبول کر لیا، یہ بات ہے اس کو قبول کر لیا، یہ بات ہے اس کو قبول کر لیا۔ یہ تو نظریاتی لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ ہمارے شہر کراچی میں نظریاتی لوگ کیسے ہوتے ہیں یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ میری مراد وہ سیاسی پارٹیز ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ بن گیا، اس کا لیڈر مطلب پکا چور، چمار، زانی، لعنتی، یعنی کھلم کھلا اور سرٹیفائیڈ لعنتی ہو، دنیا جانتی ہو یہ چور ہے، لیکن اس کے باوجود مجال ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے خلاف کوئی بات سن سکتا ہے۔ آپ اس کے خلاف بول کر کے دکھائیں، وہ لڑنے کو تیار ہو جائے گا۔ اس بات کا کوئی جواب نہیں دے گا کہ میرا لیڈر چور ہے یا میرا لیڈر لعنتی ہے اور دنیا نے اس کو چور مان لیا ہے، وہ اس بات کو اوپر گفتگو ہی نہیں کرے گا۔ وہ صرف آپ سے اس بات پہ لڑے گا میرے لیڈر کو برا کیسے کہا، میرے لیڈر کے خلاف بات کیسے کی۔ میں نے کہا نظریاتی ایسے ہوتے ہیں۔ خدا را کم از کم اس کراچی کے سیاسی پس منظر سے ہم اور آپ اس طور پر سبق حاصل کر سکیں کہ ہم بھی اسلام میں نظریاتی بن جائیں، ہماری فکر بھی نظریاتی ہو جائے۔ ہم پھر کہیں کہ تو اپنی باتیں اپنے پاس رکھ، کوئی حدیث لے کر کے آ جائے کہ دیکھو بھائی صحابہ میں لڑائیاں ہوئی ہیں، کہ اپنے پاس رکھ، ہمارے پاس قرآن پہنچ چکا ہے، کل وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کوئی لے کر کے آتے دیکھو یار یہ معاملات تھے، اب بتاؤ کیا کریں، ہم اس کو مانے اس کو مانے، کہ اپنے پاس رکھ۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ کسی ایک مولوی کے آنے پر، کسی موچی کے بولنے پر ہم اپنا دین چھوڑ کر کے اس کی باتوں پر چل پڑے، کسی انجینئر کے بتانے دین چھوڑ کے اس کی باتوں پر چلنے پڑے۔ ہم نے کہا ہم کسی ایک بندے کو فالو نہیں کرتے، ہمارا پس منظر اور ہمارا بیک گراؤنڈ ان بڑی بڑی اکابرین ہستیوں پر منحصر ہے اور ان کی ذات پر بنیاد ہے ان کی، کہ جنہوں نے الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول سے کما کو دین لے کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ کسی ایک بندے کی حرزہ سرائی پر دین بدل دینا، کسی ایک بندے کے مغلظات پر اپنے دین سے منحرف ہو جانا، یہ نظریاتی لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بلکہ میرا تو یہ گمان کہتا ہے اور یہ گمان یقین کے حد تک پہنچتا ہے کہ جو دنیا میں نظریاتی نہیں رہا، ہم کیسے مان جائیں کہ وہ موت کے وقت شیطان کے حبلوں میں نظریاتی رہ سکے گا۔ دنیا میں حملے کرنے والے یہ چور، چمار، غلیظ قسم کے لوگ، ان کو ہم جانتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے بھی ہم واقف ہیں، اور ہمارے بتانے والے علماء بھی موجود ہیں کہ اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تمہارے سامنے شیطان اس سوچ کے ساتھ آئے گا کہ بس آخری سانسیں ہیں، ایمان چھین لیا جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس بندے کی آخری سانسیں ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کام کر کے آتا ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا کہ وہ ماں باپ کی شکل میں آ کے بیٹھتا ہے، وہ دوستوں کی شکل میں آ کے بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ جن علماء سے تم نے دین سیکھا ہے ان علماء کی شکل میں آ کر کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں ہی تمہیں دین بتاتا تھا نا، اب میں ہی تمہیں کہہ رہا ہوں اسلام چھوڑ دو، فائدے میں رہو گے، دین چھوڑ دو سکون سے رہو گے، حضور کی ذات چھوڑ دو تمہیں مرنے کے بعد امن ہی امن رہے گا۔ مجھے بتاؤ جو آج ہر چوڑے چمار کی باتوں کو اپنے دل میں بسا کر کے ان کی باتوں کو، ان کے اعتراضات کو اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے، موت کے وقت کتنا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ پھر سامنے سے شیطان اپنی اصلی صورت میں آ کر کے پانی کی پیشکش کر رہا ہوگا اور بندے کی پیاس کا عالم اتنا ہوگا کہ اسے 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو وہ پانی اس کی پیاس نہ بجھا سکے۔ ایسے موقع پر اس بندے کو شیطان پانی کی آفر کرے گا، یہ بوٹل لے لو پانی کی، ایمان چھوڑ دو، میں تمہیں پانی پلانے کو تیار ہوں۔ اب اس موقع پر پتہ نہیں ہماری موت کیسی لکھی ہے،
کیا پتہ اللہ نہ کرے اللہ عافیت والی شہادت کی موت دے، کیا پتہ ایسی موت ہو کہ جب ہم خود 4 دن سے پیاسے ہوں اور اس موقع پر حلق سے ایک گھونٹ پانی نہیں اتارنے دیا گیا ہو، اور ایسے موقع پر شیطان پانی کی بوتل لے کر آ جائے، اسلام چھوڑ دو تو پانی لے لو، دین چھوڑ دو تو پانی لے لو۔ یہاں تو لوگ امریکہ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے خود کو قادیانی لکھ رہے ہیں، خود کو عیسائی لکھ رہے ہیں، خود کو یہودی لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہو گئے کافر۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جس نے مذاق میں بھی خود کو کافر کہا، یہودی کہا، نصرانی کہا، ہندو کہا، یا غیر مسلم میں سے کسی سے بھی اپنے آپ کو تشبیہ دی، وہ کافر ہو گیا، وہ دین سے خارج ہو گیا اسی وقت۔ تو ایسے موقع پر کہ جب ہماری فکر اتنی کمزور ہے، شیطان کے حملوں کا ہم کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مجھے جو سمجھ آتی ہے بات وہ یہی کہ اگر بندہ دنیا میں نظریاتی ہو، عزم پکا ہو اور اپنی فکر مضبوط ہو، تو پھر جب دنیا میں کسی کے حملے اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو موت کے وقت بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پر اس طرح کے حملوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور وہ انشاءاللہ حضور کی رحمت سے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا۔